نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ڈھونڈے ہم اب نقوش سبک رفتگاہ کہاں، اب گرد کارواں بھی نہیں کارواں کہاں۔ اس نئے دور کی تہذیب میں جینے کے لیے اپنے اسلاف کی تاریخ بھلا مت دینا۔ باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اس دنیا کی ہر شخصیت خواہ وہ کتنی ہی دلکش، کتنی ہی پربہار، کتنی ہی ہر دل عزیز اور کتنی ہی زندگی افروز ہو، بالآخر اسے ایک نہ ایک دن جانا ضرور ہے۔ آگے اور پیچھے کا فرق ضرور ہے، لیکن ہم میں سے کون ہے جو یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے؟ اور یہ بھی جانتا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ روح فرسا واقعہ، مانتا ہوں کہ یہ دنیا فانی ہے اور اس میں حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمہ جیسی ہنستی کھیلتی اور چہکتی مہکتی شخصیت کا یکایک اٹھ جانا کوئی پہلا یا نیا واقعہ نہیں جسے تسلیم نہ کیا جائے، لیکن دل میں رہ رہ کر اٹھنے والی اس ہوک کو کیا کروں جو حضرت مفتی صاحب کے نام کے ساتھ مد ظلہم العالی دامت برکاتہم کے بجائے مرحوم و مغفور قدس سرہ کے الفاظ لکھتے ہوئے دل پر لرزہ، ہاتھوں میں کپکپاہٹ اور جسم میں جھرجھری پیدا کر دیتی ہے۔ ہر وقت، ہر آن اور ہر لمحہ سامنے رہنے والی اس دلکش تصویر کو کیا کہوں کہ جس کے بارے میں رہ رہ کر یہ محسوس ہوتا ہے جیسے وہ ابھی سامنے سے مسکراہٹوں کے پھول بکھیرتی نمودار ہوگی، جس کی لذت گیر اب تک گوش ہے، کیا وہ آواز اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہے؟ زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی، ویسے تو بہت سارا مضمون ہے، بالآخر مضمون کیا ایک کتاب کی کوشش جاری ہے، الحمدللہ کافی حد تک پہنچ چکی ہے۔ پورے حالات جو حضرت الاستاد حضرت قاری محمد یاسین صاحب دامت برکاتہم نے اب بتلائے ہیں، انہی میں سے میں نے بھی کچھ چن کے جو آج کے مضمون لایا ہوں اس میں لکھے تھے۔ ایسے ہی حضرت قاری ظہیر صاحب، مولانا صابر صاحب اور منشی محمد یامین صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، وہ بیمار ہیں، سبھی حضرات ان کے لیے دعا بھی فرمائیں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کا وہ سرخی گھلا چہرہ اور صباحت کی مثال، کتابی و بیضوی امیز کا چہرہ، کھڑی ناک، بڑی بڑی آنکھیں، درمیانی بھویں، دراز و مستقیم قد و وجود، گھنیری داڑھی، سر پر دو پلی ممتاز طور پر کھڑی ٹوپی جو ان کی شان امتیاز تھی، ہر موسم میں سفید کپڑے کو پسند کرنا اور زیب تن کرنا، خاص کر جاڑوں میں جاذب رنگ شیروانی و بنڈی نیز، کوہروں کے زمان میں ٹھوڑی والا ٹوپا، ہاتھوں میں مطالعے کے لیے ہمہ وقت کتاب یا لکھنے کے لیے رجسٹر علی الحساب کے طور پر ڈائری، چال میں تیزی اس قدر کے ہلکی چال والا ان کے پیچھے دوڑنے لگے، سلوک و برتاؤ میں نرم مزاجی، نشست و برخاست میں دین دارانہ امتیاز، حرکت و سکنات سے صالحانہ عظمت و وقار کا ترشح، مزاج میں سادگی، تواضع و عاجزی آپ کی طبیعت کا حصہ، ٹیپ ٹاپ اور کر و فر سے بہت دور، ہر معاملے میں سادگی کو پسند کرنا، مدرسے کو ہمہ وقت اوڑھنا بچھونا بنانا، اپنی ذمہ داری کو پورے کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگانا، اپنی توجہات کو ہمہ تن مدرسے کی جانب لگا کر اس چمن کو بنانے اور سنوارنے میں اپنے آرام اور بیماری کو نظر انداز کرنا، مدرسے میں درسی و غیر درسی کتابوں کی مطالعے کا اس قدر شوق و انہماک کہ وقت کا پتہ ہی نہ چلے، مسند درس و تدریس کے بہترین شہ سوار جو کتابیں پڑھانے کے لیے حصے میں آئی اسی کا حق ادا کر دیا۔ شعر گوئی کے ایسے رسیہ سن کر محسوس ہوتا کہ حضرت علامہ اقبال، غالب، خسرو وغیرہ حضرات کے دور کی شاعر ہیں، جبکہ وہ نہ تو شاعر تھے اور نہ ہی شاعری ان کا مشغلہ تھا۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے اشعار اپنی تقریر اور تحریر گفتگو میں ہمیشہ استعمال کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سن 2002 میں انجمن تہذیب البیان کا اختتامی پروگرام تھا۔ گرمی کا موسم، رات میں مدرسے کی فوقانی چھت پر بچے اور مہمان سوئے ہوئے، اچانک ایک کتا اوپر چڑھ گیا، بچے ڈر گئے، پھر جس نے جو راستہ دیکھا بھاگا نظر آیا جیسا کہ آسمان گر گیا ہو۔ استاد محترم حضرت مولانا نسیم احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم و دیگر اساتذہ کرام نے بچوں کو کنٹرول کیا۔ حضرت مفتی صاحب کو علم ہوا تو حضرت نے اسی مسجد کے اندر تقریر کی، جسے سن کر مردہ دلوں میں جان پڑ گئی۔ اسی تقریر میں سے چند اشعار حضرت نے پڑھے، کہا کیوں چمن میں بے صدا مثل رمے شبنم ہے تو، لب کشا ہو جا سرود بربت عالم ہے تو، فرمایا کہ اس باغ میں تو اوس کے قطروں کی طرح کس لیے بے آواز ہے، تو لب کھول آواز پیدا کر،
تو جہاں کی سارنگی سے نکلنے والا گیت ہے، یعنی تیری ہستی سے نظام کائنات میں رونق ہے، قدرت نے جو ملکہ دیا ہے قوم تیرے نغموں کی منتظر ہے، تو اپنے افکار سے مردہ قوم کے بدن میں جان ڈال سکتا ہے۔ آشنا اپنی حقیقت سے ہوئے دہقازار، دانا تو، کھیتی بھی تو، بارہ بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہرو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفاں سے کیا، نہ خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو۔ بالآخر حضرت اپنی تقریر و تحریر میں بہت زیادہ علامہ اقبال کے شعر پڑھا کرتے تھے۔ میں بھی پرسوں ترسوں حضرت قاری افضال صاحب کے پاس بیٹھا تھا، حضرت نے ایک واقعہ بتایا بڑا عجیب و غریب حضرت مفتی صاحب کا۔ فرمایا کہ جب رائے پور میں پڑھا رہے تھے اس وقت تو قریشان مسجد میں امامت بھی فرما رہے تھے، اور قریشان مسجد میں ان کی تنخواہ 80 روپے تھی۔ حضرت مفتی صاحب یہاں سے جاتے یہاں کی مدرسے کی دوڑ دھوپ شروع ہو چکی تھی اور اس کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، تو قاری صاحب کو اپنی جگہ پر لگایا۔ قاری افضال صاحب وہ مزدوری کیا کرتے تھے گھر سے کمزور ہونے کی وجہ سے، اور دن میں رات میں حضرت مفتی صاحب سے 7 عشرہ یعنی حفظ عربی پڑھتے تھے، تجوید، اور حضرت مفتی صاحب قرآن پاک کے اوپر محنت کرتے تھے رات کے 1-1 بجے تک۔ میرے ساتھ حضرت مولانا سنور صاحب بھی تھے، ہم دونوں حضرات ان کے پاس گئے تھے ملنے کے لیے، تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ رات کے 1-1 بجے تک قرآن شریف کی تلاوت کرنا ان کا یہ مشغلہ تھا۔ نگینے کا ایک واقعہ، بات تو بہت لمبی ہے، ایک مختصر واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ نگینے میں تقریباً 2012 یا 13 سے ہوں، وہاں پر حضرت مفتی صاحب جب بھی جاتے ہیں، میری خوش نصیبی ہے کہ حضرت وہیں قیام فرماتے ہیں۔ اس سال میرا تقرر ہوا نگینے میں، تو حضرت میرا علم نہیں تھا حضرت کو، تو قاری معین صاحب کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے۔ قاری معین صاحب یہاں مجلس میں ہیں، تو ان کے پاس ٹھہرے، قاری صاحب کو بھی علم نہیں تھا کہ کھانا حضرت کیسا کھاتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات بتا رہا ہوں حضرت کی خصوصیت کی۔ تو قاری صاحب نے رات کو مطبخ کا کھانا تھا وہی مدرسے والا کھلا دیا۔ صبح رات میں قاری معین صاحب سو گئے، مفتی صاحب بھی سو گئے، میں مسجد میں تھا۔ قاری صاحب صبح کو مفتی صاحب اٹھے تو کہا رہے بیٹا تم نے مجھے کھانا کہاں سے کھلایا تھا؟ کہا کہ حضرت مدرسے کا تھا۔ کہ تمہیں معلوم نہیں میں مدرسے کا کبھی کھانا نہیں کھاتا؟ یہاں اساتذہ بیٹھے، ہم بھی یہاں رہتے ہیں، ہم بھی یہاں تقریباً میرا داخلہ دسمبر 1997 میں ہوا تھا اور تقریباً 2005 تک الحمدللہ یہاں پڑھا ہوں۔ تو حضرت مفتی صاحب کے حالات دیکھیں، جتنے بھی مہمان آئے کبھی مہمانوں کے ساتھ ناشتہ اس وجہ سے نہیں کرا کہ یہ مدرسے کا مال ہے۔ حضرت مفتی صاحب اتنے زہد و تقوی کے آدمی تھے، کبھی مدرسے کا یعنی کھانا کھایا ہی نہیں آج تک، اور وہاں پہ پوری رات الٹی دست لگی رہی۔ تو حضرت مفتی صاحب نے اس وقت یہ بتایا، یہ تقوی طہارت ان کی یہ تھی، اور عبادت کا تو کوئی کہنا ہی نہیں، وہ عبادت اور ریاضت کے ایسے رسیا تھے، لگتا تھا کہ واقعی اسی کے لیے مخلوق ہوئے ہیں۔ سفر و حضر میں کبھی نماز نہیں ترک کرتے، تاکہ دنیا سے جانے تک کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ جس روز انتقال ہوا اس روز بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ فجر کی نماز ادا کی۔ پچھلے رمضان میں حضرت مفتی صاحب بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے، اس کا فدیہ دینے کی حضرت نے وصیت کی۔ تو یہ چیز تھی تقوی طہارت کے اعتبار سے۔ خلاصہ یہ ہے کہ صبا سے ہر سحر مجھ کو لہو کی باس آتی ہے، چمن میں آہ گل چینے یہ کس بلبل کا دل توڑا ہے، کارواں ادب کا یہ انتخاب بھی خوب، کوئی ہے مشرق و مغرب کوئی ہے شمال و جنوب، یہ اپنی اپنی طبیعت کا فرق ہے، لیکن کسی کو شوق محاسن کسی کو فکر و عیوب۔ مفتی صاحب علیہ الرحمہ، واقعی میں یہ کہنا چاہتا ہوں آخر میں کہ حضرت کی تاریخ پیدائش کیا ہے۔ میں نے اس سے پہلے جب تعزیتی پروگرام ہوتا اس کو بڑے تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ حضرت کہاں پیدا ہوئے، کیسے، اور حضرت قرالی کے رہنے والے تھے، اس کی کیا تاریخ تھی، اور تقریباً 10 منٹ میں اس کو بیان کیا تھا۔ خیر اب وقت میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ آخر میں گزارش کروں گا کہ جتنے بھی حضرات ہیں کہ ہمیں اپنے بڑوں کی تاریخ کو پڑھنا چاہیے۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آگے کو کیسے چلنا ہے، آگے کا راستہ کیسے طے کرنا ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اپنے بڑوں کی قربانیوں کو دیکھ کر ہم بھی ان جیسے بننے کی کوشش کریں۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، وما علینا الا البلاغ۔